صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضاک وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج علی محمد یا فاطمۃ اغیثنی یا سیدتی ادرکنی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم ایک نعبد و ایک نستعین. الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و جداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بلندر صلوات. محبان نبی و اہل بیت نبی و داران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب الحسین بحق الحسین، جتنے بھی ہاتھ ذکر حسین میں مانگنے کے لیے آئے ہیں اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. اللہ بانی مجلس کی، حاضرین مجلس کے رزق، عزت، صحت اور بخت میں اضافہ فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صاحبان مل کے بابا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے سرکار گفتگو شروع کی جا سکتی. یہ 14 اللہ بننے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو منوانے کے لیے آئے تھے. دنیا خدا کو جانتی تھی، پہچانتی نہیں تھی. ایک لمحہ بھی میں نے زحمت تمہید سے نہیں گزارا. دنیا اللہ کو جانتی تھی لیکن پہچانتی نہیں تھی. یہ خبر تھی کہ کوئی اللہ ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ ہے کون. انہیں یہ خبر تھی کہ کوئی پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ رازق ذات کون سی ہے. وہ یہ جانتے تھے کہ کوئی ایک دن روحوں کو قبض کرتا ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا وہ جانوں پہ حاکم ذات کون سی ہے. کوئی پتھر کو پوج رہا تھا، کوئی درخت کی پوجا کر رہا تھا، کوئی آگ کو سجدے کر رہا تھا، کوئی پہاڑ کو خدا مان رہا تھا. جو جس سے ڈر رہا تھا اسے جھک رہا تھا. جس نے پہاڑ سے خوف کھایا اس نے پہاڑ کو سجدہ کر دیا. جس نے دریا کی بپھری ہوئی موجوں کو دیکھا اس سے ڈرا، اس نے دریا کو سجدہ کر دیا. یہ سارے مانتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ جسے سجدہ کر دیں پھر وہ معاف کر دیتا ہے. لہٰذا وہ جس سے ڈرتے تھے اسے سجدہ کرتے تھے. خدا نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہدایت کے نمونے زمین پہ اتارے کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ اصل اللہ کون ہے. لیکن جب بھی جس نبی نے آ کے بتایا کہ اللہ کی ذات کون سی ہے، اس دور کی امت نے ان سے پوچھا ہمیں وہ اللہ دکھا. اگر وہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم جنہیں سجدہ کرتے ہیں وہ نظر آتا ہے. حتیٰ کہ موسیٰ جیسا نبی، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں کلیم اللہ ہوں، وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے. انہوں نے کہا تجھ سے گفتگو کرتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں بولتا؟ اس اللہ سے کہے ہم سے بولے. لہٰذا آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی ہدایت اس لیے نامکمل رہ گئی کہ امت ہر نبی کے سامنے ایک ہی سوال رکھتی رہی. جسے سجدہ کرنا اسے دکھا، جس کا کلمہ پڑھنا اسے کہ نظر آئے، جس اللہ کو اللہ منوانا چاہتا ہے اسے کہے ہم سے بولے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ زمانے کو کہتا کہ آؤ میں تمہیں اللہ دکھاؤں. پھر خدا نے چاہا کہ اس ہدایت کو مکمل کرے. خدا نے کہا میرا محمد، پھر میں نے چاہا کہ اب میری معرفت ہو ہی جائے. اب زمانہ مجھے
پہچان ہیجئے، پھر میں نے تمہارے نور کو ایسا خل کر کے اتارا، تم 14 زمانے میں جا کے بتانا ہے کہ اللہ کیسا ہوتا ہے۔ اب میں اپنی صفتیں تمہیں دے رہا ہوں، جب تم نے میری پہچان کروانی ہے پھر میرا حق بنتا ہے میں تمہیں طیب بناؤں، تمہیں طاہر بناؤں، تمہیں یاسین بناؤں، تمہیں مزمل بناؤں، تمہیں ایسا طٰہٰ بناؤں، تمہیں ایسا مدثر بناؤں، تمہیں ایسا کامل بناؤں، تمہیں ایسا اکمل بناؤں، تمہیں ایسا دانہ صبر بناؤں، تمہیں ایسا مولا کل بناؤں کہ یہ عرب کے جاہل دیکھیں تمہیں مانے مجھے، یہ دیکھیں گے تجھے اور مانیں گے مجھے، تیرا چہرہ دیکھ کے اندازہ کریں گے کہ جس کا بندہ اتنا کریم ہے وہ پروردگار کتنا رحیم ہوگا۔ لہٰذا خدا نے ان 14 کو اپنا آپ منوانے کے لیے زمانے میں اتارا۔ آج ہم پہ اعتراض ہوتا ہے، دور خطرناک آ گیا ہے، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ممبر سے معاذ اللہ علی کو اللہ کہا جاتا ہے اور سامعین کے عقیدے خراب کیے جاتے ہیں۔ بات میری جہاں تک پہنچ گئی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں کہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس ممبر کی وساطت سے وہ بات ان تک پہنچے گی۔ جتنے بھی فضائل ہم ممبر سے پڑھتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب کے ہیں، آپ میری تائید کریں گے۔ جو بھی فضائل پڑھے جاتے ہیں وہ ابو طالب کے بیٹے کے پڑھے جاتے ہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہوتا۔ مجھے بزرگوں کی تائید چاہیے۔ ہمارا ہر پڑھنے والا خطیب ذاکر کہتا ہے کہ میں قصیدہ پڑھنے لگا ہوں علی ابن ابی طالب کا، میں فضائل پڑھنے لگا ہوں علی ابن ابی طالب کا۔ ہم فضائل پڑھتے ہیں علی ابن ابی طالب کے۔ اب اگلا جملہ جو میں پہنچانا چاہتا ہوں یہ ہے، ہم فضائل پڑھتے ہیں علی ابن ابی طالب کے۔ اگر علی ابن ابی طالب کے فضائل سن کے کسی کا عقیدہ توحید خطرے میں چلا جائے تو اس کا حق یہ بنتا ہے علی کے فضائل نہ گھٹائے، اپنا عقیدہ توحید بڑھائے۔ علی نہ گھٹاؤ، علی نہ گھٹاؤ، اپنا عقیدہ توحید بڑھاؤ۔ اتنا کمزور تھا تیرا عقیدہ توحید کہ علی سن کے توحید خطرے میں چلی گئی۔ ابھی تو ہم نے جتنے فضائل پڑھے ہیں یہ علی کے جسم کے فضائل ہیں، ذات کے نہیں۔ بھئی جتنے فضائل اب تک ممبر پہ پڑھے جا رہے ہیں یہ مولا علی کے وجود کے فضائل ہیں، حقیقت کا فضائل تو کوئی ہے ہی نہیں، اور حقیقت کوئی ممبر پہ بیان کر ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی حقیقت علی کو جانتا ہے، کیونکہ رسول نے کہا یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اے علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے۔ جب علی کو کوئی جانتا ہی نہیں، اور پھر رسول نے یہ بھی جملہ کہا، یہ حدیث طرفین کی کتابوں میں ملتی، رسول نے فرمایا اے علی اگر مجھے لوگوں کے بہکنے کا اندیشہ نہ ہوتا، لوگوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تیرے سارے فضائل دنیا کو سنا دیتا۔ اس حدیث سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ علی کے کچھ فضائل ایسے ہیں جس سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو جب ابھی تک علی کے وہ چھپے ہوئے فضائل زمانے کے سامنے نہیں آئے تو پھر جب زمانہ حقیقت علی کو جانتا ہی نہیں۔ علی، بطول، حسن، حسین، یہ 14 صرف جسم نہیں، یہ اللہ کے راز ہیں، یہ توحید کے راز ہیں۔ کبھی آپ اس معیار میں آ کے سوچئے گا کہ ہمارے آئمہ میں سے یہ سارے محمد، سارے کے سارے علی، ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، سارے کے سارے محمد۔ عقیدہ یہاں پہ نہیں ہے، عقیدہ اس سے آگے ہے۔ رسول نے کہا ہم سارے محمد ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم صرف 14 محمد ہیں، ہم سارے محمد ہیں۔ محمد بھی محمد ہے، علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، سجاد بھی محمد ہے، سرکار باقر بھی محمد ہے، سرکار صادق بھی محمد ہے، سرکار کاظم بھی محمد ہے، سرکار رضا بھی محمد ہے، سرکار تقی بھی محمد ہے، مولا نقی بھی محمد ہے، سرکار عسکری بھی محمد ہے، میرا آخری بادشاہ بھی محمد ہے۔ عقیدہ یہاں نہیں، عقیدہ اس سے آگے ہے۔ ان کا عباس بھی محمد ہے، ان کا علی اکبر بھی محمد ہے، ان کا علی اصغر بھی محمد ہے۔ یہ کسی بڑے کے پہلو میں لیٹ کے اپنی قبریں مشہور نہیں کرواتے، بلکہ یہ جہاں جاتے ہیں اسے نامور کر دیتے ہیں۔ یہ مکہ میں آئے معظمہ کر دیتے ہیں، یہ مدینہ میں آئے منورہ کر دیتے ہیں، یہ نجف میں جائیں اشرف کر دیتے ہیں، یہ کربلا میں آئے معلیٰ کر دیتے ہیں، یہ کاظمین میں چلے جائیں شریفین کر دیتے ہیں، یہ مشہد میں آئے مقدس کر دیتے ہیں۔
حقیقت 14 کو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے بھی نہ زمانہ آج تک پہچان سکا کہ علی کون ہے، نہ زمانے کو آج تک اختیارات حسین کا پتہ چل سکا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سرکار؟ یہ 14 راز ہیں اللہ کے چھپے ہوئے، یہ توحید کے چھپے ہوئے راز ہیں جو ابھی تک زمانے کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے، جو ابھی تک زمانے کے سامنے عیاں نہیں ہوئے۔ کوئی نہیں جان سکا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ جناب سیدہ 2 دن پہلے 1 دن پہلے عقد تھا امیر المومنین کا جناب سیدہ کے ساتھ۔ یہ عقد مبارک ایک جگہ پہ نہیں، 7 جگہوں پہ پڑھا گیا۔ صرف فرش پہ نبی نے نہیں پڑھا، 7 جگہوں پہ پڑھا۔ پہلے آسمان پہ اسرافیل نے پڑھا، دوسرے پہ دردائیل نے پڑھا، تیسرے پہ سلسائیل نے پڑھا، چوتھے پہ ارکائیل نے پڑھا، 5ویں پہ اسرائیل نے پڑھا، 6ٹھے پہ میکائیل نے پڑھا، 7ویں پہ جبریل نے پڑھا، بیت المعمور پہ منصور نے پڑھا، فرش پہ محمد نے پڑھا، عرش پہ خدا نے پڑھا۔ اور یہ جناب سیدہ کا جب یہ عقد پڑھا گیا تو رسول نے جو عقد مدینے میں بیٹھ کے پڑھا وہ الحمدللہ سے شروع کیا کہ تعریف اس اللہ کی کہ آج علی اور زہرا مل رہے ہیں، لیکن کتابیں میں طرفین کی دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ جب عرش پہ بیٹھ کے توحید نے زہرا کا عقد پڑھا تھا پھر خدا نے الحمدللہ نہیں کہا، کیونکہ اس خدا کے آگے کوئی اللہ نہیں ہوتا۔ خدا نے کہا کہ صلو علیہما، میرا درود ہے ان 2 ذاتوں پہ، میرا درود ہے ان 2 ذاتوں پہ۔ زوجت حجاب اللہ فی نفس اللہ، کہ آج اللہ کا حجاب اللہ کے چہرے سے مل رہا۔ آج حجاب پروردگار اللہ کے چہرے سے مل رہا ہے۔ آج توحید کی مشیت خدا کے ارادے سے مل رہی ہے۔ آج اللہ کا خاصہ اللہ کے خلاصے سے مل رہا ہے۔ اور بطول بھی کسی خاتون کا نام نہیں، اللہ کے راز کو زہرا کہتے ہیں۔ میرے معصوم نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری دادی توحید کا پردہ ہے، حجاب التوحید، میری دادی توحید کا پردہ ہے۔ سامنے سے سائل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولا اسے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا تو نے حدیث قدسی نہیں سنی؟ وہ چھپا ہوا تھا۔ چھپنے کے لیے 3 علتوں کا ہونا ضروری ہے، جس سے چھپا جائے، جس میں چھپا جائے اور جو چھپائے۔ فرمایا میری دادی بطول وہ پردہ ہے جس میں توحید چھپی ہوئی ہے۔ اب پچیتی بندے بیٹھے میں بات آسان کر دیتا ہوں، یہاں جب پردے کی بات آتی ہے تو یہ کپڑے کا پردہ نہیں، کسی ریشم و دیبا کا پردہ نہیں۔ بطول وہ حد فاصل ہے جہاں توحید محفوظ ہو جاتی ہے۔ دلیل دوں، آسان کرنا چاہتا ہوں لیکن خدا را یہ پیغام میرا مالک وہ طاقت وہ لفظ دے دے کہ وہ پیغام آپ تک پہنچ سکے۔ بطول وہ حد فاصل ہے جس سے توحید محفوظ ہو جاتی ہے۔ علی ہوں، رسول ہوں، حسن و حسین، وہ سب ادھر ہیں۔ بطول ہے درمیان میں وہ حد کہ جہاں صرف ادھر خدا ہے، ادھر سب ہیں۔ اب یہ جو خدا کے آگے بطول کا پردہ ہے، اس کا جو علماء عارفین نے لکھا وہ یہ لکھا، انہوں نے کہا کیونکہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہوتا، اللہ کی بیوی کوئی نہیں ہوتی، اللہ کا باپ کوئی نہیں ہوتا، اس سیدہ نے رسول کی بیٹی بن گئی۔ اگر یہ نہ ہوتی محمد کی کوئی بیٹی نہیں بن سکتی تھی، اور اگر نبی کی کوئی بیٹی نہ ہوتی تو پھر اس کی بھی بیٹی نہیں تھی، اس کی بھی بیٹی نہیں تھی۔ اگر یہ علی کی زوجہ نہ بنتی تو کس میں طاقت تھی؟ اس نے علی کو زوجیت دے دی، محمد کی بیٹی بن گئی، حسنین کی ماں بن گئی، رشتے بانٹ کے توحید بچا گئی۔ اس نے رشتے بانٹ کے توحید بچائی۔ ایک یورپ کے پادری نے کتاب لکھی تھی، وہ کتاب اس نے لکھی مریم ورسز فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ۔ کتاب مارکیٹ میں آ گئی، کتاب کا مارکیٹ میں آنا تھا، یہ کتاب نجف کے طالب علموں کے پاس پہنچ گئی، وہ لے کے قبلہ حسین بروجردی کے پاس چلے گئے۔ حسین بروجردی مذہب شیعہ کا وہ عالم دین ہے جس کا شمار آغا خمینی کے اساتذہ میں ہوتا تھا۔ حسین بروجردی کے پاس جا کے ان طالب علموں نے کہا قبلہ اس پادری نے بی بی کی توہین کی ہے، اس کے قتل کا فتویٰ دیں۔ قبلہ نے مسکرا کے کہا قتل کا فتویٰ نہیں دینا، پادری مر جائے گا، کتاب تو زندہ رہے گی، موت پادری کو آئے گی، کتاب کو تو نہیں آئے گی۔
یہ کتاب پہلے سے زیادہ بکنی شروع ہو جائے گی کہ اس کتاب کی وجہ سے وہ پادری مرا ہے، لہٰذا موت کتاب کو دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا قبلہ پھر کتاب کو موت کیسے آئے گی؟ انہوں نے کہا یہ کام میں کرتا ہوں، یہ کام تمہارا نہیں۔ حسین بروچردی نے ایک کمرہ بند کیا، مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز، بی بی کو حاجت کی، حاجت کرنے کے بعد حسین کی ماں تیری وکالت کرنے لگا ہوں، مجھے لفظوں کی خیرات عطا کر۔ حسین بروچردی نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھنی شروع کر دی۔ کتاب کا موضوع اتنا خوبصورت تھا، کتاب کا عنوان اتنا بہتر تھا، میں صرف کتاب کا نام لوں گا اور آپ کا عقیدہ پڑھ کے جا کے نجف کی دہلیز کو چومے گا۔ حسین بروچردی نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی۔ اس عیسائی نے کتاب لکھی تھی مریم بمقابلہ فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ۔ حسین بروچردی نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی مریم ورسد فضہ، مریم بمقابلہ فضہ، مریم بمقابلہ فضہ، مریم بمقابلہ فضہ۔ اس نے قرآن کی 110 آیتیں لکھی تھی، حسین بروچردی نے 70 آیتوں کا حوالہ دیا۔ میں پہلی آیت ممبر حسین سے پڑھتا ہوں، انہوں نے کہا عیسائی پادریوں شرم نہیں آتی تو مریم کا مقابلہ ہماری سیدہ سے کرتے ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے مریم کے آگے فرشتہ روٹی لے کے آتا، مریم پردہ کرتی، فرشتہ دیکھتا بی بی پردہ کیوں کرتی ہے؟ میں تو اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں جو تجھے روٹی دینے کے لیے آیا ہوں۔ مریم دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھتی، رکھ کے کہتی میں تیرا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اسے کہا شرم نہیں آتی؟ مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی، مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی۔ 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے پہ فضہ بانٹتی رہی، 3 دن بطول پکاتی رہی، دروازے پہ فضہ بانٹتی رہی۔ تیسرے دن جبریل نے آگے کہا فضہ میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ فضہ نے کہا اٹھ جبریل، تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ ابھی فضہ کمرے کے اندر نہیں آئی، یہ آواز توحید آئی، جبریل عرش پہ واپس نہ آنا، یہیں پہ رک کے فضہ کو آواز دے کہ یہ فرشتے کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں، اللہ خود تیرا شکریہ ادا کر۔ جو فرشتے کا شکریہ ادا کرے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کا توحید شکریہ ادا کرے اسے فضہ کہتے ہیں۔ ان کی فضہ بھی راز ہے۔ ایک دن جناب سلمان دہلیز بطول پہ آ کر رک گئے، رک کے جناب سلمان نے کہا فضہ جب بھی کوئی علی کا نوکر دروازے پہ پیغام لے کے آتا ہے تیرے لہجے میں روب ہوتا ہے، جو سادات بیٹھے دعا لینے کے لیے، فضہ تیرے لہجے میں روب ہوتا ہے۔ فضہ نوکر ہم بھی ہیں، تو بھی کنیز ہے، اگر حسنین تجھے اماں کہتے ہیں مجھے بھی نانا کہہ کے بلاتے ہیں، یہ تو سادات کی کریمی ہے، لیکن فضہ تیرے لہجے میں روب کیوں ہے؟ فضہ نے دہلیز پہ کھڑے ہو کر سلمان پیغام دے، میں پیغام شہزادی کو سناؤں، میرے ساتھ موازنہ نہ کرنا، ایک شرف میرا ایسا ہے جس میں میرے ساتھ نبی بھی شریک نہیں ہے۔ اب یہ باتیں وہ ہیں جن باتوں پہ چپ ہونا بنتا ہے، کیونکہ یہ باتیں ممبر سے نہیں کی گئی۔ فرمایا میرے پاس ایک شرف ایسا ہے جس میں کوئی نبی بھی نہیں۔ اتنا کہنا سلیمان نے کانوں پہ ہاتھ لگائے، فضہ گستاخی نہ کر، کہاں نبی کہاں تو؟ فضہ کہتی تو اتنا سن کے پریشان ہو گیا، فضہ کے پاس ایک شرف ایسا ہے جو صرف توحید کے پاس ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، سلمان کا جسم کانپنا شروع ہوا۔ سلمان نے کہا فضہ مجھے بتا سکتے تیرے پاس وہ شرف کون سا ہے؟ فضہ نے کہا سلمان تو نوکر ہے، میں جس کا چہرہ دیکھتی ہوں اس کا یا خدا دیکھتا ہے یا فضہ دیکھتی ہے۔ کسی نبی پہ جرت نہیں کہ وہ زیارت سیدہ کر سکے۔ جناب سلمان کو ہی ایک دن مکالمہ ہے جناب سلمان سے، بی بی نے کہا تھا سلمان تو مجھ سے موازنہ کرتا ہے، تجھے خبر ہے کہ میں تجھ سے پہلے جنت میں جاؤں گی؟ سلمان نے کہا شکایت کرتا ہوں جا کے علی سے، کہوں گا کہ یا علی ناز نخرے فضہ کے زیادہ ہو گئے ہیں۔ فضہ سلمان سے کہہ رہی ہے کہ میں تجھ سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ کہہ رہی جب شکایت کرنے جائے تو مالک کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کنیز کا سلام کہنا اور پیغام دے دینا کہ فضہ کہتی تھی یا علی میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا۔ اس نے کہا یہ پیغام فاتح خیبر کو میری زبان میں طاقت نہیں، دے
اب میں علی کے پاس نہیں، فضا رہی رک، اب میں جاؤں گا نبی کے پاس، رسول سے کہوں گا جسے تو بیٹی کہتا ہے، وہ تیرے بھائی کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ میں علی سے پہلے جاؤں گی۔ فرمایا نبی کے قدموں پہ سر رکھ کے کہنا کہ کنیز تیرے قدموں پہ قربان ہو جائے، لیکن میں فضا آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، سلیمان نے کہا گستاخی بڑھ گئی ہے، کہیں خطا خدا کو ناگوار نہ گزرے، میں جا کے رسول سے شکایت کرتا ہوں۔ بھاگتا ہانپتا کانپتا علی کا بوڑھا نوکر رسول کے قدموں پہ گر گیا۔ رسول نے سلیمان کے چہرے سے پوری کہانی کو پڑھ لیا۔ پوری کہانی کو پڑھنے کے بعد تقدیر کے ارادے جاننے والا محمد مسکرا کے کہنے لگا سلیمان آج تیری سانسوں کی رفتار تیز ہے، تیرا دل دھڑک رہا ہے، تیری برق رفتاری بتا رہی ہے کہ معاملہ عجیب ہو گیا ہے۔ سلیمان کی آواز ابھی حلق سے باہر نکل نہیں رہی تھی۔ رسول نے خاک پہ پڑے سلمان کو کاندھوں سے پکڑ کے اٹھایا، اٹھا کے کہا کتنی دفعہ کہا ہے فضا سے بحث نہ کیا کر، کتنی دفعہ بتایا ہے فضا سے گفتگو میں بحث اور طوالت نہ کیا کر۔ فرمایا یا رسول اللہ کبھی بھی بحث نہ کرتا، لیکن آج تو منظر ہی عجیب ہو گیا، جب تک مجھ سے مقابلہ کرتی تھی میں برداشت کرتا رہا، کمبر سے کرتی تھی میں برداشت کرتا رہا، آج حد ہو گئی۔ فضا دہلیز زہرا پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے علی سے پہلے جنت میں چلی جاؤں گی، نبی سے پہلے جنت میں چلی جاؤں گی۔ یا رسول اللہ جنت تیرے بیٹوں کی جگیر ہے، مالک تو ہے، ساقی کوثر علی ہے، یہ فضا جیسی کنیز کی ضرورت کہاں پہ ہو گئی؟ رسول نے سلیمان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہا سلیمان آ دہلیز زہرا پہ چلتے ہیں۔ رستے میں چلتے چلتے رسول نے سلمان سے باتیں شروع کی، دے کے کہا سلیمان تمہیں کتنی دفعہ بتایا ہے اللہ سے جب بھی مانگا کرو ہماری معرفت مانگا کرو، ہماری پہچان مانگا کرو۔ فضا کی معرفت کہیں تجھ سے زیادہ بڑھ گئی ہے، فضا کا عرفان تجھ سے اوپر پرواز کر گیا ہے۔ یہ کہتے کہتے دہلیز زہرا پہ رسول آئے، رسول نے دہلیز زہرا پہ آ کے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادر الرسالہ کہہ کے سلام کیا۔ اندر جاریت زہرا، زہرا کی کنیز فضا آگے کھڑی ہو گئی۔ فرمایا فضا آج پوچھنے کے لیے آیا ہوں، آج تو نے سلمان سے بحث کی، تو نے کہا تجھ سے پہلے جنت میں جاؤں گی، علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی، نبی سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ سلمان کا دل دھڑک رہا ہے، سلمان کی سانسیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی، یہ میرا بوڑھا نوکر ہے، یہ علی کا نوکر ہے، اب اسے بتا دے کہ اس میں عرفان کیا ہے، اس میں چھپا ہوا راز کیا ہے۔ جناب فضا نے کہا سلمان جلدی کی، اتنی جلدی شکایت رسول کے دربار پہ پہنچا دی، یہیں پہ کھڑا ہو کے مجھ سے پوچھتا میں تجھے بتا دیتی۔ یا رسول اللہ پچھلے جمعہ کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ 1.25 لاکھ انبیاء جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو گے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب محمد آئے گا اور کب ہم جنت میں جائیں گے۔ جب میں جنت کے دروازے پہنچوں گا میں انتظار کروں گا کہ کب زہرا آئے گی اور کب میں جنت میں جاؤں گا۔ جب جناب زہرا آئے گی تو زہرا ایک نورانی سواری پہ سوار ہوگی اور اس کی مہار فضا کے ہاتھ میں۔ تو جس کے نوکروں کا، جس کے گھر کے غلاموں کی برابری کسی سے نہیں ہو سکتی، جس کی کنیز ایسی ہے وہ شہزادی کیا ہو۔ 20 سال مسلسل قرآن سے گفتگو کی ہے فضا نے۔ یہ پردہ ہے زینب کا، عباس بھی حجاب زینب ہے، فضا بھی حجاب زینب۔ جب بھی یزید اپنے تخت پہ ناز کرتا فضا دربار میں آگے کھڑی ہو جاتی، دیکھا تو کمین ہے جس تخت پہ ناز کر رہا ہے اس پہ جوتی رکھ کے ان کی نوکری کے لیے آئی۔ اماں کہہ کے بلاتے تھے، سیدوں نے حد کی، جناب فضا کے ساتھ محبت کی۔ جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، زینب کی اونٹنی کی مہار فضا کے ہاتھ میں سے۔ دو صرف تاریخی اعتبار سے 2 نقطے مصیبت کے بیان کروں۔ اس گھر کے جانور بھی عام نہیں، اس گھر کے جانوروں کا موازنہ اشرے پڑے جا سکتے ہیں کہ ان کے مرتجز کا راز کیا تھا، ان کا عقاب کیا تھا۔ رسول نے ایک اونٹنی رکھی تھی جس کا نام تھا قصوہ۔ اس گھر کے جانور بھی گمنام نہیں ہوتے، نامور ہوتے، قصوہ نام رکھا تھا۔ رسول کے بعد یہ اونٹنی چیخیں مار مار کے روتی تھی۔
روزانہ قبر رسول پہ جاتی، روزہ رسول پہ جا کے قبر رسول پہ ماتھا ٹیکتی، منہ آسمان کی طرف کر کے کھولتی، اونچی آواز میں نالہ و فریاد کرتی۔ ایک دن شہزادی زہرا نے قصوہ کو دیکھا، بی بی نے قصوہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا، رو کے کہتی قصوہ تجھ سے کہیں زیادہ میں بابے کی جدائی برداشت نہیں کرتا۔ بے زبانی کے عالم میں قصوہ بولی بول کے کہنے لگی بنت پیغمبر دعا کر مجھے موت آ جائے، مجھے یہیں مدینے میں کسی ریت میں دفن کر دے۔ شہزادی کی آواز ہے قصوہ میں تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی ہوں۔ قصوہ کہتی ہے مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے۔ رسول کی بیٹی نے کہا قصوہ تجھے زندگی چاہیے، تو نے میری زینب کی سواری بننا ہے۔ جب گھر تعمیر ہو رہا تھا نا رسول کا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب نبی کا گھر مبارک تعمیر ہو رہا تھا تو مولا علی تعمیر کروا رہے تھے۔ رسول نے فرمایا اے علی جب بیرونی دروازہ رکھنے کا وقت آئے تو پھر مجھے بلانا۔ تعمیر بیرونی دروازے تک پہنچ گئی، صحابہ کو بھیجا گیا، رسول آئے، مولا آپ نے کہا تھا بیرونی دروازہ مجھ سے پوچھ کے رکھنا، یا رسول اللہ گھر مکمل ہے۔ رسول نے ایک دفعہ اپنے گھر کو دیکھا، دیکھ کے رسول نے کہا میری اونٹنی قصوہ کو بلاؤ۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اونٹنی کو کیوں بلایا؟ قصوہ کو بلایا گیا، رسول نے کہا اس کو اس دروازے سے گزارو اور جہاں تک اس کی بلندی ہے وہاں تک دروازے کی لمبائی رکھو۔ اتنا کہنا تھا یہ امیر المومنین کے ہاتھ چلے، یا رسول اللہ ہاشمیوں کی سواریاں سگنوں میں نہیں ہوتی، ہاشمیوں کی سواریاں باہر ہوتی ہیں، یا رسول اللہ اس دروازے کے اندر ملائکہ بھی نہیں جا سکتے، یہاں تو ملک الموت بھی رکے گا، یا رسول اللہ قصوہ اونٹنی گھر کے اندر رکھنی ہے؟ فرمایا قصوہ باہر ہی رہے گی، ہو سکتا ہے یا علی کوئی وقت ایسا آئے کہ میری بیٹیوں کو سفر کے لیے جانا ہو تو ان اونٹوں پہ بیٹھ کے میری بیٹیاں گھر سے نکلیں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، علی کا ہاتھ تلوار کے نیام پہ آ گیا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ اگر بہادری آزمانے کے لیے جملہ کہا ہے پھر نوکر کو معاف کر دینا، کس میں جرت ہے کہ وہ علی کی بیٹیوں کو گھر سے باہر بلوائے گا؟ رسول کی رو کے آواز ہے یا علی شریفوں کو اجڑتے دیر نہیں، مہلتیں لمحے نہیں لگتے شریفوں کو اجڑنے۔ بس 28 رجب کو یہی اونٹنی قصوہ، سارے ہاشمیوں کے گھوڑے، کتابیں کہتی ہیں کہ گھر سے باہر تھے، سارے گھوڑے دروازے پہ کھڑے تھے، سواریاں ساری دروازے پہ، اونٹوں پہ سامان لادا گیا وہ دروازے پہ، اکیلی قصوہ۔ حسین نے یوں مہار پکڑی ہوئی ہے جیسے زینب نے اور رقیہ نے مل کے 10 محرم کو حسین کا ذوالجناح تیار کیا تھا، ایسے حسین اور عباس نے 28 رجب کو قصوہ کو تیار کیا۔ عباس نے محمل لگایا، حسین کے ہاتھ میں مہار، روتا ہوا حسین ماں کی حویلی میں داخل ہوا، حویلی میں داخل ہو کے کہا اما فضہ زینب کو بلا سواری آ گئی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا زینب کو بلا سواری آ گئی ہے۔ فضہ نے آواز دی صدا سے معافی مانگ کے آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، اندر پردے حجرہ تطہیر سے سیدہ کی آواز آئی، فضہ حسین کو کہے میرے حجرے کے دروازے پہ آ۔ روتے ہوئے حسین حجرے کے دروازے پہ آئے، حسین کے سر پہ امامہ کوئی نہیں تھا، حسین نے آ کے حجرہ تطہیر پہ ہاتھ رکھا، السلام علیکہ یا بنت رسول، محمد کی بیٹی تجھ پہ حسین کا سلام ہو۔ پردے کے اندر سے آواز آئی علیکہ السلام یا ابن رسول، اور رسول کا بیٹا تجھ پہ زینب کا سلام ہو۔ ماتمی مجھے جملہ معاف کر دینا، جس کا لوہے کا جگر نہیں، جس کے دل میں گوشت ہے اور اس گوشت کے ٹکڑے میں حسین رہتا ہے۔ حسین کی آواز آئی زینب اگر تو کہے تو قافلہ لے کے چلے۔ زینب کی آواز آئی اگر تو کہے تو میں باہر آؤں، جب کہنا اگر تو کہے تو میں باہر آؤں۔ حسین کا سر حجرے کے دروازے پہ لگا، فرمایا مر جاتا حسین یہ آواز نہ سنتا، زینب نانے کا دین بچانا ہے۔ زینب کی آواز آئی حسین تو نہ رو میں باہر آ رہی ہو۔ حسین نے حجرہ تطہیر کا پردہ اٹھایا، سر سے لے کے پاؤں تک چادر تطہیر میں لپٹی قرآن کی آیت، بی بی نے اپنا دائیں ہاتھ باہر
علی اکبر نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی، بی بی نے اپنا بایاں ہاتھ باہر نکالا، حسن کا یتیم دوڑ کے آیا، قاسم نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، قاسم نے سورہ دہر کی تلاوت شروع کی، زینب کا پہلا قدم حجرے سے باہر آیا، عباس نے اپنے سر سے امامہ اتارا، منہ آسمان کی جانب کر کے الحجاب، اور پرندوں پرواز بند کر دو، علی کی بیٹی حجرے سے باہر آ رہی ہے، زینب کا دوسرا قدم حجرے سے باہر آیا، اونو محمد نے سروں سے امامے اتارے، ماں کے قدموں کے نشان مٹانے شروع کیے، ابھی حسین کی حویلی ختم نہیں ہوئی، چند قدم چلی، روتی روتی بیٹھ گئی، رو کے کہتی حسین کتنا چلنا ہے، تیری زینب تھک گئی ہے، اتنا کہنا حسین کی آواز آئی، زینب ابھی ماں کی حویلی ختم نہیں ہوئی، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، شرابیوں کے مجمع، اب عباس بن کے کھڑی ہو گئی، رو کہتی بتا کتنا چلنا، میں نہیں تھکی، تیری زینب عباس بن گئی۔ اللہ لعنت